کسی نے دروازے پہ دستک دی، ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی اور دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی۔ آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لیں۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی، فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا، بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔
اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوا بها جباہم ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا. ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا. سنو حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں، اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی. تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے. خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں. خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی، مرنے سے 5 منٹ پہلے منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا. ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے، مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ. چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا. یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا. مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. ڈرا اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی. مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے. بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے. ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی. آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے. آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، تم یاد کرو یا نہ کرو قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ. انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا.
انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی، قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا، وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے، ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے کیڑوں نے کھا کے مکا دی، وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی۔ جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے، تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں، تم نہیں جانتے۔ کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے، زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے کل کو تیرے اتریں گے، عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے، زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ، آج میرا گھر اجڑ گیا کل تیرا اجڑے گا، آج میرے لاوارث ہو گئے کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے، آج میرے یتیم ہو گئے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، اور مجھے نہلانے والے مجھے غسل دینے والے ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، میری رگیں موت نے توڑ ڈالی، میرے اعضاء موت نے توڑ دیے، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہ ذرا سنبھل کے چل۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھو آؤ دیکھو، اسی کے لیے بار بار روتا کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، او مر گیا محتاج ہے، آ یار تو غافل نہ ہو، کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ، آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی، یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا۔ یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں، اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے
نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا۔ شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے۔ آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو، پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ۔ کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا، ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے، کون لاڈ لڈائے گا، کون ان کی حمایت کرے گا، میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے۔ آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں۔ کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا۔ اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، لوگوں یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی، مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے، مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا، مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی عادت کوئی نہیں، اس لیے کوڑے برسا۔ کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا، کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا، اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی
ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते। ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है, अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है, दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया, अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो, वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा, चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगन है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगन है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे, मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूंगा लो खुश हो जा, ले आया हूं। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी
कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जावे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना बड़ा बेईमान है, एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुकिनीन। जमीन और आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समुद्रों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ, तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल, 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तदअलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़ाती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। अपने शीर खार बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी।
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہوں گے برباد شدہ. اللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں. اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. اوپر چوبارے میں لڑکی یہ اکیلی کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر کون اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے قرآن اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جائے. پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تخشع میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. مالک مجھ سے ناراض. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی. یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. یہ تو ولی فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ایسا وقت ہوگا بھائی کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. اللہ. ایک ایک آدمی کی زبان
روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں۔ اللہ، ہر آدمی کھڑے ہو سکے۔ 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبی کی طرح تپ رہی ہے، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہے، اللہ دماغ کھول گئے، اللہ، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ بے شک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اللہ، 50 لاکھ سال کے برابر۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ بے شک، اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا، کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا۔ رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ، حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میرا مال میرے کام۔ اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ ہائے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی،
آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا, بڑی بد دماغی تھی, میرا ڈی سی یار ہے, میرا کمشنر یار ہے, میرا جنرل یار ہے, میرا کیپٹن یار ہے, وہ مجھے یوں چھڑا لے گا, میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے, بلا جو بھی تیرا ہو, آج دل کے ارمان نکال. دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین, سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو, پارٹی کو جمع کر لو, ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو, بس میں اب آپ بلاؤ, سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو, انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین, ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے. لہو رات اور پیپ تیار کرتا ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے, شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے جفا جو ہوتی ہے عشق میں, جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں, اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. مزہ ہی نہیں. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان